بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، عبادت و استعانت صرف اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، اور ہزاروں انگنت اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام منظور ہو نبی آخر الزمان خاتم المرسلین محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی دنیاوی اور اخروی ہدایت، رہنمائی اور نجات کے لیے جس دین کو نازل فرمایا وہ دین اسلام ہے، اور اسلام ایک مکمل پاکیزہ نظام زندگی کا نام ہے. اسلام ہی ساری انسانیت کا نجات دہندہ ہے، اور قیامت تک اٹھنے والے سارے مسائل کا حل بھی صرف اور صرف اسلام ہی میں ہے. اور اسلام کیا ہے؟ بالفاظ مختصر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کتاب اللہ، اور اسی کتاب اللہ قرآن مجید کی تشریح اور توضیح بإذن اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشے کے مطابق بذریعہ وحی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو شریعت نازل ہوئی اسی کا نام اسلام ہے. اور اسی کو قرآن کریم نے مختلف ناموں سے تعبیر کیا ہے. کہیں اسے دین حق کہا، اور کہیں اس کو الاسلام کہا، کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و رضوان کہا، اور کہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا نام دیا. الغرض اسلام ہی ہے جو پوری انسانیت کے تمام مسائل کا مکمل، کافی اور شافی حل اپنے اندر رکھتا ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں، خصوصاً ہمارے اس ملک ہندوستان میں جو کچھ ہی دنوں پہلے ایک اخلاق سوز حرکت جس نے پورے ملک، پورے معاشرے کو شرم سے جھکا دیا ہے، ایسا بھیانک واقعہ جس کو میڈیا نے بھی بہت زور و شور کے ساتھ سماج کے سامنے لایا. اور اس واقعے سے پہلے، اس پر تبصرے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے اس کی پاکیزہ تعلیمات جو پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، قرآن کریم نے ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ تم اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں.
مفسرین نے یہاں پر سیاق سے مراد قلب لیا ہے، یعنی دل کو پاک صاف رکھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آغاز اسلام ہی سے فرد و معاشرے کی پاکیزگی، اس کی تطہیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انتظام فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سورہ اسراء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب نہ پھٹکو، اس لیے کہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اسلام نے ہر اس چیز کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے انسانیت کے لیے تباہ اور ہلاکت کا باعث ہے، اور ہر طیب اور پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے۔ یہ دراصل ساری انسانیت کے فائدے ہی کے لیے ہے۔ تو آئیے ہم گزشتہ جمعے کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے محرمات استحان بها الناس، وہ حرام امور یا وہ حرام کام جس کو لوگوں نے آسان بنا لیا ہے۔ حرام وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مطلقاً ذکر کیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ فَاجْتَنِبُوهُ کا کہیں لفظ استعمال کیا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فرمایا ہے، اور کہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ الغرض حرام وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور جس کی دنیا میں سزا مقرر فرمائی ہے، یا پھر اس پر اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے لعنتیں اور پھٹکار برستی ہیں، یا پھر حرام وہ ہے جس کی آخرت میں سزا متعین کی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ سزائیں جس کو حدود اور تعزیرات کہا جاتا ہے، اس پر بھی ایک مستقل قرآن و سنت میں مواد موجود ہیں کہ حدود و تعزیرات سے معاشرے کو جرائم سے بچایا جا سکتا ہے۔ رب العالمین نے قصاص کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کیا ہے؟ قصاص کا جو اسلامی قانون ہے اس سے نہ صرف مجرم کو سزا ملتی ہے بلکہ وہ مجرمین جو جرائم کے عادی ہو چکے ہیں اس سزا کے ڈر سے وہ اپنے گناہوں سے اور اپنے جرائم سے بچ سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ تعزیانہ یا عقوبت ہو سکتی ہے، یا پھر وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں، جن کے قلوب میں برائی ابھی قریب آ رہی ہے اور دھیرے دھیرے وہ برائی اپنی جگہ پکڑ سکتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ہر اس برائی پر قدغن لگائی ہے، ہر اس جرم پر روک ٹوک لگایا ہے جو ایک فرد کے لیے بھی نقصان دہ ہے، معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ہے، اور سارے ملک کے لیے بھی بربادی اور تباہی کا باعث ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اسلام کے اس نظام عفت و عصمت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیاوی سکون و راحت رکھی ہے اور اخروی نجات رکھی ہے۔ آج دنیا میں ہر قسم کے عیش و آرام کے سامان، ہر قسم کی فراوانی کے باوجود انسان بے چین و بے قرار اور اضطراب میں نظر آتا ہے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ اتنی تناسانیوں اور آسائشوں کے باوجود انسان کیوں بے چین ہے، کیوں اضطراب اور ڈپریشن کا شکار ہے؟ اس کی بنیادی وجہ قرآن کریم کے الفاظ میں ملتی ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے دور ہو کر، اس سے بغاوت کر کے انسان جب شیطان کو اپنا امام بنا لیتا ہے، شیطان کو جب اپنا پیشوا بنا لیتا ہے، شیطان کو جب اپنا
معبود اور الہ بنا لیتا ہے، تو یہی سب سے بڑی انسان کی تباہی کا باعث ہے۔ اور یہ سبق ہمیں اس وقت ہی بھی دیا گیا تھا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو پیدا کرنے کے بعد جنت کی تمام نعمتوں سے مستفید ہونے، اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی تمام نعمتوں کے لیے کھول کر رکھ دی، ساری چیزیں بتلا دی گئی تھی، لیکن وہاں پر بھی ایک قسم کی پابندی ان کو رکھ دی گئی تھی۔ پابندی کیا تھی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بس اتنی سی پابندی تھی کہ اس جنت کی تمام نعمتوں سے، پھل سے اور یہاں کی سیر سے مستفید ہونا، لیکن خبردار اس شجرہ ممنوعہ درخت کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر تم اس درخت کے قریب پہنچ گئے یا درخت کو چھو لیا تو تم ظالم بن جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے جد امجد کو نصیحت تھی جو جنت بھی دی گئی تھی۔ چونکہ شیطان کو آدم اور حوا سے ازلی دشمنی تھی، اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، نتیجتاً وہ دھتکارا گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا تھا۔ اب اس نے ایک بہانہ تلاش کیا کہ کسی بھی طرح میں اس آدم کو یہاں سے نکلواؤں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر ابلیس نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم اس درخت کے قریب ہو جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ تم اس نعمتوں والی جنت میں رہو گے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا۔ آدم علیہ السلام ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کے قریب ہو گئے۔ جیسے ہی درخت کے قریب ہونا تھا فَبَدَتْ سَوْآتُهُمَا، تو ان کے بدن پر وہ جنتی جو لباس تھا وہ اتر گیا۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کا سب سے پہلا سبق حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری نسل انسانی کو دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جب کبھی بھی خلاف ورزی ہوگی، چاہے جانے میں ہو یا انجانے میں ہو، انسان